अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेड चैनल। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने डॉक्टर इब्राहीम की गुमराह कुन वीडियोस के जवाब देने के हवाले से एक सिलसिला शुरू किया था और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह एक गंदगी यानी गोबर, जानवर की गोबर, गाय की या भैंस की, उसको अपनी दुकान में उसका धुआं लगाकर कारोबार की तरक्की के हवाले से जो गुमराह कुन बातें थी उनका रद्द किया था। आज की इस वीडियो में हम उनकी एक और गुमराह कुन तसव्वुर या गुमराह कुन वीडियो का जवाब देंगे, जिसमें डॉक्टर इब्राहीम ने जादूगरों का एक तरीका कॉपी किया और उस जादूगरों के तरीके को लोगों के सामने अल्फाज की खूबसूरती के अंदर छुपाकर लोगों को पेश करने की कोशिश की। और थोड़ा सा आम आमिलीन होते हैं, जादूगर जो होते हैं, वो जब किसी बात को पेश करते हैं तो उससे थोड़ा सा हट कर, थोड़ी सी बीच में अंग्रेज़ी के अल्फाज बोलकर, कुछ साइंसी अल्फाज बोलकर उसको, उस जादूगरी के उस गुमराह कुन चीज़ को छुपाने की कोशिश की और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। जिस वीडियो पर हम आज बात करेंगे वो वीडियो है कि पाँव की मट्टी की तासीर और उसके ज़रिए जो काम उन्होंने बताया कि उससे ये काम हो सकते हैं। दाएँ पाँव की मट्टी, गधे के जिस्म के साथ टच हुई मिट्टी के असरात, मरे हुए कुत्ते के जिस्म के साथ लगी हुई मिट्टी के असरात, काली बिल्ली के पाँव के साथ मिट्टी, किसी नेक इंसान के पाँव की मिट्टी, इस पर उन्होंने बात की है। खुलासा कलाम ये कि उन्होंने जितनी भी बातें की हैं ये बातें तवहमात पर मबनी हैं, गुमराह कुन हैं। ना तो ये शरई तौर पर दुरुस्त हैं, ना अक़ली तौर पर दुरुस्त हैं और ना ही साइंसी तौर पर इनका कोई सबूत है और दुरुस्त हैं। इन तीनों एतबार से मैं आज आपके सामने इस बात को वाज़ेह करूँगा। पहले देख लेते हैं कि उन्होंने अपनी वीडियो में क्या कहा। ये सारा मैंने उसका नोट किया, उसके मिनट नोट किए हुए कि 1 मिनट पे क्या कहा है, दूसरे मिनट में क्या कहा सारा, तो वो मैं सारा आपको पढ़ के तो नहीं सुनाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। खुलासा कलाम उसका ये है कि उन्होंने ये कहा कि दावा किया कि दाएँ पाँव की मिट्टी में बड़े असरात होते हैं और फिर उसके अंदर एक पोशीदा तासीर होती है, जिसे उन्होंने केमिस्ट्री के साथ और साइंस के साथ उसको जोड़ा कि ये केमिस्ट्री है, ये साइंस है, ये फ्रीक्वेंसी है। इस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। हाई फ्रीक्वेंसी है, मीडियम फ्रीक्वेंसी है। तो इन अल्फाज के अंदर बातों को छुपाकर लोगों को मुतासर करने की कोशिश की। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी जिस जगह पर गद्दा लोटा हो, लौटने का मतलब ये है कि गद्दा लोट पोट होता है ना मिट्टी में, तो वो वाली मिट्टी आप लें और उस मिट्टी को उन्होंने कहा कि आप दस्तरखान के नीचे रखें। आपके घर में कोई लड़के वाले आए हैं रिश्ता लेकर या लड़की वाले, या जो भी इस तरह की सूरत हाल है, यानी रिश्ते के हवाले से बात होनी है, बैठना है, तो आप उस मिट्टी को दस्तरखान के नीचे रख लें तो मसला वहाँ पर हल हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे आप लड़के वाले हैं, लड़की वाले हैं, जो भी हैं, मामलात आपके खुश उसलूबी के साथ तय पा जाएंगे। इस मिट्टी के अंदर ये तासीर है, ये केमिस्ट्री है, ये फ्रीक्वेंसी है, इस किस्म के उन्होंने अल्फाज, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। यहाँ तक उन्होंने कहा कि खूनी जिरगा है, कोई कत्ल क़िताल हो गया है, बहुत बड़ा जिरगा है, तो वहाँ पर भी आप इस मिट्टी को दस्तरखान के नीचे रख दें तो बड़ी खुश उसलूबी के साथ और सुलह सफाई के साथ ये मामला हल हो जाएगा और खूनी कत्ल जो हैं वो भी समझ लें कि माफ़ हो जाएंगे और मामला हल पसीर हो जाएगा। इसी तरह उन्होंने कुत्ते और बिल्ली की बात भी की, मरे हुए कुत्ते की मिट्टी, काली बिल्ली के पाँव की मिट्टी। इसी तरह उन्होंने अल्लाह वाले की, किसी नेक इंसान के पाँव की मिट्टी की बात की। ठीक है, तो बहरहाल खुलासा कलाम ये कि इसमें एक और बात उन्होंने ये भी की, इस्तिखारे के हवाले से भी उन्होंने बात की। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने ये बातें कहाँ से लाई। सबसे पहले उन्होंने अपनी वीडियो के आगाज़ में कुरान की आयतें पढ़ी, कुरान की आयतें पढ़कर उसकी आड़ में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। ठीक है, वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मरा, और ये आयत पढ़ी और फिर दीगर आयतें पढ़ी कि अल्लाह कहते हैं कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तदब्बर क्यों नहीं करते, सोचते क्यों नहीं हो। ये आयतें पढ़कर बड़े झूम कर, तो इसकी आड़ में एक गुमराही को लोगों के सामने पेश। अब ये जो मिट्टी वाला अमल है, पाँव की मिट्टी वाला अमल, इसकी उन्होंने कुरान से दलील दी कि जी कुरान में अल्लाह ताला ने सामरी के वाक़े को, सामरी जादूगर जो था मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, उसके वाक़े को बयान किया है कि उसने जिब्रील अलैहिस्सलाम के पाँव की मिट्टी को उठाकर एक सोने के बिछड़े के अंदर जो हाथ से बनाया गया था बेजान, उसके अंदर डाला तो उसके अंदर जान पैदा हो गई या वो बोलने लग गया, जो भी। ये दलील दी उन्होंने इसकी। ठीक है ना, अपने इस गुमराह कुन अमल की दलील ये दी कुरान से। अब एक आम इंसान ने जब इस वीडियो को देखा, सुना, बड़ा मुतासर हुआ
کہ بھئی ڈاکٹر صاحب بڑے پڑھے لکھے ہیں، امریکہ سے پڑھ گئے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے قرآن سے دلیل دی ہے کہ پاؤں کی مٹی کے ساتھ یہ عمل کریں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن ایک عام انسان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ دلیل کس قسم کی دی انہوں نے. اس طرح تو پھر کوئی بھی قرآن سے کوئی اور دلیل نکال دے گا. کل کو کوئی کہے گا یہ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اور یہ جھوٹ نہیں ہے، واقعتاً قرآن میں یہ الفاظ ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب نہ جاؤ. لیکن اگر کوئی یہ دلیل دے گا تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم کہیں گے کہ آپ ان الفاظ کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں، آپ کو چھپا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی چیز یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ قرآن سے بات تو بتائی ہے کہ سامری جادوگر نے پاؤں کی مٹی ڈالی بچھڑے میں اور اس میں بولنا شروع ہو گیا، آوازیں آنا شروع ہو گئیں، لیکن یہ مطلب غلط لیا. کیا اللہ تعالیٰ نے سامری جادوگر کا واقعہ قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ ہم اس پر عمل کریں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو فتنہ قرار دیا ہے، گمراہی کے طور پر، فتنے کے طور پر پیش کیا ہے کہ سامری جادوگر گمراہ تھا، فتنہ تھا، تم نے اس کے راستے پر نہیں چلنا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی ہم نے تو چلنا ہے کہ سامری جادوگر نے یہ کیا تھا، لہٰذا لوگوں تمہارے اگر لڑکی کا رشتہ ہے تو یہ عمل کرو، لڑکے کا رشتہ ہے تو یہ عمل کرو. صرف انسانوں کا نہیں، گدے کی مٹی بھی اٹھاؤ، کتے کی مٹی بھی اٹھاؤ، بلی کی بھی اٹھاؤ، اور امام صاحب کی بھی اٹھاؤ. قرآن کہتا ہے کہ فتنہ ہے، گمراہی ہے، تم اس کے پیچھے نہیں چلنا. اب اس سارے واقعے کو دیکھیں، یہاں پر دو کردار ہیں، سامری جادوگر ہے اور دوسرا کردار دوسری طرف کون ہے؟ موسیٰ اور ہارون. ایک طرف سامری جادوگر اور اس کے مقابلے میں موسیٰ اور ہارون علیہم السلام. اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سامری جادوگر نے یہ عمل کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا. تو ہمارے لیے سنت سامری جادوگر نہیں ہے، ہمارے لیے سنت کا راستہ یا ہدایت کا راستہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ سامری جادوگر کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ موسیٰ کے راستے پر چلنا ہے؟ موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ سامری جادوگر جس نے یہ کام کیا تھا پاؤں کی مٹی والا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بھی سر قلم کر دیا، اور صرف اس کا نہیں کیا بلکہ اس کے راستے پر چلنے والوں کا بھی سر قلم کر دیا. تو ہدایت کا راستہ اور سنت کا راستہ تو وہ ہوا جو موسیٰ والا ہے، سامری جادوگر والا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو وہ بتائیں اور کہیں جی وہ سامری جادوگر نے جس طرح کیا تھا تم بھی اس طرح کرو، اور دسترخوانوں کے نیچے مٹی رکھو اور جیب میں مٹی رکھو اور سرانے کے نیچے رکھے سو، تو تمہیں رات کو خواب میں ویڈیو نظر آئے گی پوری. اور بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں جی اگر کوئی شخص جس نے جو کہتا ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت طریقے کے مطابق استخارہ کیا لیکن مجھے کچھ نہیں نظر آیا، تو وہ شخص بھی اگر یہ پاؤں کی مٹی اٹھا کر اپنے سرانے کے نیچے رکھے گا تو اسے استخارے میں ویڈیو نظر آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو استخارے کا مطلب ہی نہیں پتہ. استخارے کا مطلب کسی غیب کی بات کو معلوم کرنا نہیں ہوتا یا ویڈیو دیکھنا نہیں ہوتا. استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا. استخارہ اصل میں دعا ہے، خیر مانگنا، خیر طلب کرنا. اس میں کوئی غیب کی بات نہیں معلوم ہوتی، کوئی ویڈیو نہیں نظر آتی، کوئی خواب نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو استخارے کا مطلب ہی نہیں پتہ. اور بالفرض اگر ایسی بات ہوتی بھی تو آپ کتنی بڑی جرأت کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت طریقے کے مطابق بھی استخارہ کیا، اس کو کچھ نہ نظر آئے تو وہ یہ سامری جادوگر والا کام کرے، اس کو خواب میں پوری ویڈیو اس کے سامنے چلے گی، اس کو نظر آ جائے گا. آپ کو شرم نہیں آئی ذرا بھی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں سامری جادوگر کا عمل لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے تو کچھ نہیں نظر آیا تو اس سے آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا؟ شرم کرنی چاہیے آپ کو. آپ ایک تو اس واقعے کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں، اللہ اس کو گمراہی اور فتنہ قرار دیتا ہے قرآن میں، اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ تم نے اس راستے پر نہیں چلنا، اور آپ لوگوں کو اسی راستے پر چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر دوسرا اس کو حضور علیہ السلام کی سنت کے مقابلے میں لا رہے ہیں کہ اس سے تو کچھ نہیں ہوا تو اس سے آپ کو سب کچھ نظر آئے گا. اب آ جاتے ہیں اس بات پر کہ کیا یہ باتیں عقلی طور پر درست ہیں یا سائنسی طور پر یہ درست ہیں کہ نہیں. سائنس کیا چیز ہوتی ہے؟ سائنس علم کا نام ہے، سائنس تجربات کا نام ہوتا ہے، سائنس مسلسل تجربات کا نام ہوتا ہے، اور پھر ماہرین کے ریویو ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد جا کر ایک چیز کو جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ سائنس ہوتی ہے. آپ بتائیں کہ اس میں کتنے سائنسدانوں نے اس پر ریویو کیا، کتنے سائنسدانوں نے اس کو آزمایا، کتنے اس پر تجربات ہوئے. دنیا میں سائنس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے تو اس پر ریسرچ پیپر شائع ہوتے ہیں. عالمی معیاری ویب سائٹ ہے، ریسرچ گیڈ ہے، سائنس ڈائریکٹ ہے، پب میڈ ہے، PMC ہے، NIH ہے، NLM ہے، PMC ہے، MDPI ہے. یہ سارے ریسرچ پیپر شائع، سائنسی ریسرچ پیپر ان پر شائع ہوتے ہیں. یہ ویب سائٹیں ہیں. تو کہاں پر اس پر سائنس ہوئی؟ تو آپ اس کو سائنس کیوں کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں یہ کیمسٹری ہے.
آپ کو کیمسٹری کا اگر مطلب بھی پتہ ہوتا نا تو آپ یہ بات نہ کرتے. کیمسٹری کسے کہتے ہیں؟ کیمسٹری کہتے ہیں مادوں کا تعامل، مادوں کا آپس میں جو تعامل ہوتا ہے اس کو کیمسٹری کہتے ہیں. شاید یہ لفظ بھی آپ کے لیے بھاری ہو، مادوں کا تعامل، تو آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. کیمسٹری کا مطلب ہوتا ہے کیمیکل ری ایکشن. تو گدے کی یا کتے کی مٹی اٹھا کر دسترخوان کے نیچے رکھنے سے کون سا کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے؟ کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے کہ جو رشتے والے آئے ہوئی آنٹیوں اور چاچوں کے دماغوں کے اندر جو ہے وہ ہاں بھر دیتا ہے یا محبت پیدا کر دیتا ہے. کون سا ایسا کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے؟ تو کیمسٹری صرف کہنے سے ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ کون سی سائنس ہے؟ بالکل سائنس ہے، لیکن یہ وہ سائنس نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں یا آپ بتا رہے ہیں. یہ ایک اور سائنس ہے. اس سائنس کو کہتے ہیں سیوڈا سائنس. سیوڈا سائنس یہ وہ سائنس ضرور ہے. سیوڈا سائنس کسے کہتے ہیں؟ سیوڈا سائنس اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص سائنسی الفاظ بول کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، اس کو کہتے ہیں سیوڈا سائنس. تو جناب آپ نے سیوڈا سائنس تو استعمال کی ہے یہاں پر، لیکن یہ اصل سائنس نہیں ہے. ساری بات کا خلاصہ یہ کہ یہ تمام جو کچھ آپ نے بتایا عقلی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے. اگر عقلی طور پر یہ چیز درست ہوتی تو آج دنیا میں یہ جو اتنے بڑے بڑے تھانے بنے ہوئے ہیں، ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں، سیکیورٹی ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں اس کو استعمال کرتے چوروں کو پکڑنے کے لیے، ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے؟ بڑے بڑے جو ہے وہ کوئی قتل ہو جاتا ہے تو فرانسک ہوتا ہے جی، ڈی این اے اور آر این اے اور پتہ نہیں کیا کیا اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو یہ بھائی گدے تو کتے جگہ جگہ مرے ہوتے ہیں، کالی بلیاں جگہ جگہ پر پڑی ہوئی، گدے روز لوٹ پوٹ ہوتے ہیں. تو مٹھی اٹھائیں اور سرانے کے نیچے رکھیں، اور ڈاکو بھی پکڑیں، دہشت گرد بھی پکڑیں اور سارا کچھ پکڑیں. لہٰذا ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کو ہدایت کی طرف لائیں. میری کوئی آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا. آپ مجھ سے نہیں ملا، میں آپ سے نہیں ملا. میرا آپ سے کوئی لین دین نہیں، آپ کا مجھ سے کوئی لین دین نہیں ہے. اس ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گمراہ کن ویڈیوز سے ہزاروں لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ان کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، وہ توہمات کا شکار ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بیمار ہوتے ہیں. اور یہ گمراہی بطور دلیل کہ جب تک یہ ویڈیو پڑی رہے گی اس سے لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے، آپ کو اس کا جو اجر ہے، بدلہ ہے، وہ ملتا رہے گا. لہٰذا اس قسم کی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کریں. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.